الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے علماء و امراء کی اطاعت کرنے میں ان کو رب کا درجہ دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مد مقابل ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس کا یہ قول اور ان کا یہ نظریہ بیان کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح اور واضح فرمان کے سامنے کسی دوسرے کا قول اور رائے پیش کرنے کے قائل نہ تھے، خواہ وہ قول اور رائے ابو بکر عمر جیسی جلیل القدر شخصیات ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر ان سے کم مرتبہ کسی شخصیت کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے پیش کیسے کی جا سکتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری کی رائے پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ پڑے۔ جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں یعنی عیسائیوں نے اپنے علماء بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان شریکوں سے پاک ہے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ حلال اور حرام میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور کسی ایسے شخص کی، چاہے وہ عالم ہو یا ولی ہو یا امیر ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے میں، یا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنے میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔